ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل. پہلے اصول کی شرح کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرنے والے تھے، لیکن ان کے اس اقرار اور اعتراف نے نہ انہیں اسلام میں داخل کیا اور نہ ہی ان کی جان و مال کی حفاظت کی. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص توحید ربوبیت کو مانتا ہے، یعنی اللہ کو رب مانتا ہے، لیکن عبادت میں شریک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. اسی وجہ سے اس کی جان، اس کی مال غیر محفوظ ہے، اس معنی میں کہ اگر اسلامی خلیفہ ہوگا تو اس کو یا تو جزیہ ٹیکس دینا پڑے گا تو اس کی مال اور جان کی حفاظت ہوگی، اگر وہ بھی نہیں دیا تو پھر اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور دوسرا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر پرستوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی توحید ربوبیت ہے. تو اب ہم گزشتہ اس سبق کے تفصیلات میں پڑھے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا اصل معنی کیا ہے. تو دو معنی سامنے آئے. ایک یہ ہے کہ اس کا اصل معنی توحید ربوبیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خالق، رازق اور زندگی اور موت دینے والا اور مدبر الامور سمجھنا، ماننا، بس یہی توحید ربوبیت ہے، توحید ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہمارے سامنے آیا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں یکتا کرنا، یعنی جب بندوں کے جو افعال ہیں ان افعال میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا. بندوں کے افعال میں جیسے نماز، شیخ ذرا روزہ. جی آواز تھوڑی سلو آ رہی. اچھا، آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے. بندوں کے افعال میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہے. تو بندے کسی اور کے لیے نہیں کرنا چاہیے، جیسے ذبح کرنا ہے، نذر و نیاز، قربانی کرنا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے نام پر، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کی جانی چاہیے. کسی اور کے لیے کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے. تو ان دونوں میں لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے؟ اب تو دوسرا معنی جو بیان کیا گیا ہے توحید الوہیت کا معنی کہ افراد اللہ تعالی بالعبادہ، کہ عبادت میں اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کو کرنا اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا درست نہیں ہے. یہ گزشتہ سبق کا خلاصہ رہا تھا. اب انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا جو قاعدہ ہے انشاءاللہ اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. دوسرا اصول، پہلا اصول ابھی اس کا خلاصہ پیش کیا گیا. اب دوسرا اصول، مشرکین کہتے ہیں کہ ہمارا غیر اللہ کو پکارنا اور ان کی طرف متوجہ ہونے کا مقصد صرف شفاعت اور تقرب الہی کا حصول ہے. یہ دوسرا قاعدہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم ان کو خوش اس لیے کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کر سکے. یہی مقصد ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مقصد کو قرآن میں ذکر فرمایا. جیسے ان کا جو دو وجوہات بیان کی گئی ہے کہ تقرب الہی مقصد ہے اور شفاعت مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا قربت سے متعلق
سورہ زمر آیت نمبر 3 میں والذین اتخذوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ سورہ زمر کی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ اور بھی اولیاء بنا رکھے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ تک ہمیں پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہمیں کر دیں گے۔ یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا، مطلب یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکری لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ تو یہاں پر اس بات کا پتہ چلا کہ قربت حاصل کرنے کے مقصد سے جو کر رہے ہیں کہ کتنا صحیح ہے یہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا، مطلب یہ بالکل غلط ہے، یہ بھی کرنا شرک ہے۔ اچھا، مشرکین کا جو دوسرا مقصد تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا دیکھیں۔ سورہ یونس کی آیت ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، سورہ یونس آیت نمبر 18۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ تو یہاں پر واضح ہو گئی بات کہ ان کا جو دوسرا بھی جو کام تھا کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں، یہ بھی غلط ہے۔ کس طرح غلط ہے؟ یہ دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد کی آیت میں قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزوں کی خبر دے رہے ہو جو اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں میں نہیں جانتا ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ کے کوئی پاس سفارش کرنے والا ہے ہی نہیں، جو اللہ نہیں جانتا ہے، ایسی چیزوں کو تم بتا رہے ہو، تو ایسی بات ان کا جو ہے ان کی ہے، ایسا ان کا معاملہ ہے جو بالکل ہی درست نہیں ہے۔ اچھا، اب بتایا گیا تھا دوسرے قاعدے میں کہ دو مقصد سے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک ہی کیا تھا؟ قربت حاصل کرنا، اور دوسرا کیا کہ یہ سفارش اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرنے والے ہیں۔ اب ان دو مقاصد کے سلسلے میں تفصیلات آگے آ رہی ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، سفارش کیا واقعی یہ لوگ کرنے والے ہیں یا ان کی سفارش نہیں ہوگی۔ اب اس کی سفارش بولو یا شفاعت کہیں، دو بھی ایک ہی ہے، سفارش کہیں یا شفاعت کہیں دونوں بھی ایک ہی معنی میں ہے۔ اب شفاعت کے دو قسمیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تم جس مقصد سے عبادت کر رہے ہو کہ یہ لوگ ہمارے اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کریں گے، تو اب اس کی جو ہے دو قسمیں ہیں، ایک ہے ناجائز شفاعت ہے، یعنی ان کی سفارش نہیں ہو سکتی، اور دوسرا مشروع اور جائز شفاعت، یعنی ایسے کی سفارش قابل قبول ہے، شریعت میں اس کی اجازت اور گنجائش ہے۔ اب اس کی تفصیلات کیا ہے ناجائز کی اور جائز کی؟ اب کہتے ہیں کہ جائز شفاعت کیا ہے؟ غیر اللہ سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کیا جائے جس پر اللہ کے علاوہ کوئی بھی قادر نہیں ہے، یعنی مطلب کیا ہوا؟ جیسے فرشتوں سے یا نبیوں سے یا بزرگوں سے یا درختوں سے یا پتھروں سے
یا کسی اور مخلوق سے، ہاں ایسی چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت میں ڈال دو، ہمیں جہنم سے بچا لو، یا ہم پر بارش برساؤ، یا ہمیں اولاد دو، یا ہمیں جو ہے پریشانی سے دور کرو، جو اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ایسے معاملات میں، ان سے سفارش کر رہے ہیں یا ان سے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ غیر اللہ سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کرنا جو وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ناجائز شفاعت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں 254 میں اللہ تعالیٰ نے اسی ناجائز شفاعت کا تذکرہ فرمایا، شفاعت نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر دو جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی ہے، اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہوں گے۔ ولا شفاعہ، تو ایسا ہوگا اس دن کی کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بزرگوں، یہ نیک لوگ، یہ اولیاء کہ ہماری سفارش کر دیں گے اللہ کے پاس، یہ ہونے والی بات نہیں ہے، یہ بالکل صاف اور صریح آیت ہے، یعنی ناجائز شفاعت۔ تو کوئی کسی پر بھروسہ کر کے کہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا، کیسی سفارش ہونے والی ہے؟ تو یہ جائز شفاعت میں اس کا تذکرہ ہے۔ اب شفاعت کی دوسری قسم مشروع اور جائز شفاعت ہے۔ تو ایسی شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے، اور شفاعت کرنے والے کی شفاعت کی قبولیت میں اس کی تکریم اور احترام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے تو یہ جائز ہوگی۔ مثلا کوئی اللہ تعالیٰ نبی کو یا فرشتے کو یہ اجازت دے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو معاف فرما، اور وہ کون بندہ؟ جس کے قول اور عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس کے قول اور عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، یعنی وہ موحد ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جس کو حکم دے گا وہی سفارش کر سکیں گے۔ تو یہ ہے جائز شفاعت۔ اور اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ جس کو اجازت دی جائے گی اس کی اس میں عزت ہے، احترام ہے۔ تو شفاعت کی اجازت مل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جس کے قول اور عمل سے راضی ہو اس کے لیے شفاعت کی اجازت ہوگی، جیسا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 255، یعنی آیت الکرسی، اس آیت میں فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے۔ یہ اصل میں یہاں تک اس متن کا ترجمہ رہا، جو متن امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب اس کی جو ہے اس کا خلاصہ یا اس کی شرح نیچے اور تفصیل سے ہم پڑھنے والے ہیں۔ یہاں پر کفار و مشرکین کا شفاعت اور تقرب کے لیے غیر اللہ کو پکارنا یہ بڑا اہم اصول ہے، یعنی ایک دوسرا قاعدہ ہے یہاں پر، کیونکہ شفاعت کے موضوع سے اس اصول کا بہت گہرا ربط اور تعلق ہے، اس لیے کہ قدیم اور جدید دور کے مشرکین شفاعت کے معاملے میں وہ بہت ہی جو ہے کوتاہ نظر آتے ہیں۔ کہاں چلے گئے؟ تو مشرکین شفاعت کے سلسلے میں
ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر بیٹھے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو دوسرے اصول میں شفاعت کا جو ذکر ہوا ہے تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب شفاعت کیا ہے اور کیا جائز کیا ناجائز، اس کی تفصیلات لغوی اعتبار سے اس کی شرح اور اصطلاح اعتبار سے اس کی شرح پہلے پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا دوسرا اصول کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہ شفاعت اصل میں عربی زبان میں ایک جڑواں کا معنی ہے، نہیں جفت، ایک جوڑا، اور اس کے ضد میں طاق ہے، یعنی سنگل، یہ وطر اس کو کہتے ہیں، طاق، جیسے طاق راتیں ہم کہتے ہیں کہ جو ہے 21 23 یا 1 3 5، اس کو کہتے ہیں طاق۔ جفت 2 4، یہ جو ورڈس ہے ایسے 6 8، تو اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ اب عربی میں جو ہے اس کا اور تفصیلات کیا ہیں، شفاع علی یشفع شفاعتن و یتشفع، عربی ڈکشنری میں یہ معنی ملتے ہیں کہ اس نے میری شفاعت کی و کرتا ہے یا کرے گا، ایسا معنی، یعنی طلب، شفاعت طلب کیا۔ اچھا، اس کے واحد کیا ہے، شافع، شفاعت کرنے والا، شفعاء اس کی جمع ہے، استشفعہ کا معنی اس سے یہ ہے کہ شفاعت طلب کی۔ یہ لسان العرب ایک عربی ڈکشنری ہے، اس میں یہ ساری تفصیلات ہیں۔ اچھا، ہمیں مطلب کیا ہے اس سے، عربی کی ڈکشنری سے جو معنی ہم پڑھتے ہیں تو اصطلاحی معنی میں اس کا معنی داخل ہوتا ہے، اس لیے اس کو عربی میں عربی ڈکشنری کا معنی بھی یہاں پر لکھا گیا ہے۔ شفاعت کا اصطلاحی معنی بہت زیادہ اس کی تعریفات ہیں۔ ایک جامع تعریف کیا ہے، یہ ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی خاطر یا اس سے نقصان سے بچانے کے لیے بیچ والا بننا، درمیانی بننا، وسیط بننا، اس کو کہتے ہیں شفاعت۔ جیسے کوئی منسٹر کے پاس یا کوئی بڑے آدمی کے پاس پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، کسی بروکر کو یا کوئی اس کے پی اے وغیرہ کو اس سے بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں بڑے آدمی سے ملاتا ہے۔ تو وہ آدمی جو بیچ والا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہمارے اور بڑے آدمی کے درمیان ایک واسطہ، وسیلہ بن رہا ہے۔ تو یہ شفاعت کی تعریف ہوئی۔ تو شفاعت کی یہ جامع تعریف ہے جو دنیاوی اور دینی تمام کاموں کو شامل ہے۔ پہلے یہاں پر ہم تعریف شفاعت کس کو کہتے ہیں وہ ابھی ہم پڑھے ہیں۔ اب دوسرے جو معنی شفاعت کے، یعنی جو دوسرا جو اصول ہے، اس کی اور دیگر مزید تفصیل اور اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ عربوں کے نزدیک بت پرستی شرک کے بہت بڑے مظہر کے طور پر رائج تھی۔ یعنی وہاں پر شرک کس طرح ہوتا تھا، بت پرستی، یعنی جیسے آج غیر مسلم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، یہی معاملہ وہاں پر بھی تھا۔ ہاں، یہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، اور وہاں اللہ کو مانتے تھے اور ساتھ میں یہ بت پرستی کرتے تھے، بت پرستی کر کے شرک میں ملوث ہو چکے تھے، حتیٰ کہ ان کے گھروں میں بت رکھے ہوتے تھے، یہاں تک معاملہ ہو چکا تھا، جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ یعنی انہیں یعنی انہی میں سے بعض ایسے عربی قبائل بھی تھے جنہوں نے عبادت کے لیے مخصوص قسم کی مورتیاں بنا رکھی تھی، یعنی ہر قبیلے کا ایک الگ بت، جیسے قبیلہ طے اور ایک ہے انعام، ان کے خاص خاص بت تھے، جس کا نام کیا تھا، یغوث تھا، اور قبیلہ کلب کا خاص بت تھا جس کا نام ود تھا، ود، اور اسی طریقے سے سواع، نصر، یہ جو ہے بتوں کے نام ہیں، قبیلوں کے نام ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ جو ہے مشرکین مکہ یا مشرکین عرب کس طرح وہ شرک میں ملوث ہو چکے تھے، بت پرستی کے ذریعے سے۔ کہتے ہیں کہ تعجب تو یہ ہے کہ ان بتوں کی بڑے پیمانے پر عبادت کی جاتی تھی، جبکہ ان کی حقیقت صرف اتنی تھی کہ
یہ محض لکڑیوں اور پتھروں سے بنائے ہوئے بت تھے۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، پتھروں سے تراش کر، لکڑیوں سے بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو تعجب کی بات ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو غیر مسلمین بت بناتے کس سے بناتے ہیں؟ وہی مٹی سے، پتھر سے، لوہے سے، ایسی چیزوں سے بناتے ہیں، جو بڑا تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے ایسی کیسی عقل ہے ان کی، خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کو بت سمجھ کے اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ جو اشرف انسان ہے وہ کہاں اس کی عقل چلی گئی کہ پتھر کے سامنے جھکتا ہے، درخت کے سامنے جھکتا ہے۔ تو ان بتوں کی اصل یہ تھی کہ انہیں ایک غائب معبود کی شکل میں ڈھالا گیا تھا۔ اچھا، یہاں پر وہ لوگ جو ان کی جو ہے مورتیاں بنا لیے تھے، دراصل وہ اصل ایک جو تھا اس کا انتقال ہو گیا، یا اس کی جو ہے غائب ہے، موجود نہیں ہے، تو اس کے نام پر یا اس کی شکل میں بناتے تھے، اور اسی شکل و حیت پر ان کی مورتیاں بنا لی گئیں تاکہ یہ معبود کے نام نائب اور قائم مقام ہو سکے۔ اب ان کی جو اصل معبود ہے وہ غائب ہیں، یہ ان کے قائم مقام ہے، یہ وہ لوگ سمجھتے تھے، ورنہ یہ بات خیالی اور تصور سے دور کی ہے کہ ایک عقل مند آدمی اپنے ہاتھوں سے لکڑی اور پتھر سے بت تراشے اور مورتی بنائے اور گڑھے، اور پھر اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ وہ اس کا معبود ہے۔ تو ایک عقل مند آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب ہے اغاثۃ اللہفان میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین اپنے آپ کو بڑے عقل سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے پاس ذرا سی بھی عقل نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کفار و مشرکین کو اس بات کا اقرار تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق، مالک اور مدبر ہے، روزی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بت مخلوق ہے، یہ بھی جو ہے اعتراف کرتے تھے۔ اس کے باوجود ان کو کس چیز نے ان بتوں اور مورتیوں کو پوجنے پر آمادہ کیا؟ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ کفار و مشرکین کو بتوں کی پوجا پر جس چیز نے آمادہ کیا وہ ان سے اللہ کے سامنے شفاعت کی طلب تھی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سفارش کریں گے، اس مقصد سے وہ عبادت کرتے تھے، اور یہ کہ یہ عمل ان کو اللہ سے قریب کر دیں، یہ عمل ان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں گے، یعنی یہ ان کو جو ان کی عبادت کر رہے ہیں تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ اس لیے کفار و مشرکین نے جن فرشتوں کو، نبیوں اور نیک لوگوں کو اپنے سفارشی یا اپنے شفاعت کرنے والے ہونے کا اعتقاد بنا لیا، تو ان کے مجسمے بنائے، ان کی مورتیاں بنائیں، اور کہنے لگے کہ ان مجسموں اور مورتیوں سے ہمارا سفارش طلب کرنا حقیقت میں انہی فرشتوں، نبیوں اور صالحین سے سفارش چاہنا ہے۔ مطلب ہم یہ جو مورتیوں کو بنا کر اپنے ہاتھوں سے ان کی جو پوجا کر رہے ہیں، دراصل ان کے پیچھے ایک الگ ہے، وہ نبی یا وہ رسول یا وہ نیک آدمی یا فرشتے کی جو ہے اوتار ہیں، ان کی ہم جو ہے شکل و صورت اپنے ہاتھوں سے بنا لیے، ہم ان کو پوجتے ہیں، تو گویا کہ دراصل ہم ان فرشتوں کو، نبیوں کو اور نیک لوگوں کو پوج رہے ہیں، ہم ان سے سفارش کر رہے ہیں، تو دراصل ان تک پہنچ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک ہماری سفارش کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کفر و شرک کا حکم لگایا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی قاعدۃ التوسل والوسیلہ میں ایک کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کفر و شرک کا حکم لگایا، مطلب کہ ان کا جو عمل ہے، جو ان کا خیال ہے، ان کا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رب ہے، خالق مالک ہے، لیکن عبادت دوسروں کی بھی کر سکتے ہیں، یعنی دوسروں سے سفارش کی امید رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا جو سوچنا سمجھنا کفر تک انہیں پہنچا دیا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو کیوں ثابت کیا؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آخر کیوں انہوں نے اس اصول کو یہاں پر ذکر کیا؟ تو اس بات کی وضاحت گزر چکی ہے کہ گزرے ہوئے بزرگوں کے شرک میں واقع ہونے کا سبب اللہ تعالیٰ سے تقرب کا حصول اور شفاعت کی تلاش ہی تھی، جیسے ابھی بات واضح ہوئی ہے پچھلے درس میں۔ یہاں تک کہ
اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرما دیا کہ یہ کفر و شرک ہے اور رب کے شان میں ہتک آمیز رویہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں جو ہے ناقدری ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھرپور جنگ کی، کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے معبودوں کو بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے عقائد کو ترک کر دیا، اور بہت سے لوگ اس کو چھوڑ کر توحید کو مان لیے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایسا زمانہ بھی آ جائے گا کہ بات جہاں تھی وہیں دوبارہ پہنچ جائے گی، یعنی مطلب جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو کفر و شرک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، اور لوگوں نے جو ہے حق کو قبول کیا، باطل کو چھوڑ دیا۔ لیکن دوبارہ پھر اس طرح کے شرک کا دور دورہ ہو جائے گا، یہ بات کا اندازہ نہیں تھا، اور لوگ دوبارہ قبروں کے پجاری بن جائیں گے، اس عذر کی بنا پر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ شرک اسی سبب سے کر رہے ہیں۔ بت پرستوں نے جس کو بنیاد بنا کر ہی بت پرستی شروع کی تھی۔ مطلب کیا ہے؟ گزشتہ زمانے میں جو لوگ عبادت کیے، ابھی جو دوسرا قاعدے میں ہم پڑھے کہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں دیں گے، یعنی اللہ کے قریب کر دیں گے، اس مقصد سے سفارش عبادت کر رہے تھے۔ اور یہی مقصد سے آج کے قبر پرست بھی ان بزرگوں کی عبادت کریں گے یا قبروں کی عبادت کریں گے۔ تو یہ ہمیں گمان میں نہیں تھا، یہ اندازہ نہیں تھا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا مقصد بتوں کی اس پوجا پاٹ سے صرف اللہ تعالیٰ کا تقرب اور شفاعت کا حصول تھا ان زمانے جاہلیت کے لوگوں کا۔ تو یہاں اب اس دور میں بھی لوگ اسی وجہ سے ان کی عبادت کر رہے ہیں، اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ لہٰذا امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو ثابت کیا تاکہ اس بات کی وضاحت کر دیں کہ یہ کام تو گزرے ہوئے لوگوں کا شرک ہے۔ بات واضح ہوئی کہ جو کام زمانے جاہلیت کے لوگ کر رہے تھے، جس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے، وہی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آج بھی لوگ ان بتوں کی، ان بزرگوں کی، ان مرے ہوئے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا ان کا کرنا شرک ہے، بت پرستی ہے۔ تو اس وجہ سے دوسرا قاعدہ یہاں پر انہوں نے ذکر کیا، دوسرے قاعدے کے طور پر یہ باتیں بیان کی۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں جو دعا اور پکار کی جاتی ہے اس کی متعدد قسمیں ہیں۔ اب یہاں سے مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور قول کی شرح ہو رہی ہے کہ ہمارے زمانے میں جو دعا کر رہے ہیں لوگ، تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ انہی قسموں میں سے ایک اہم قسم یہ ہے کہ آدمی اللہ کو پکارے اور اسی کے ساتھ نبی اور ولی کو بھی پکارے اور کہے کہ میں ان کی شفاعت چاہتا ہوں، ورنہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، چونکہ میں گنہگار ہوں اور اس صالح نیک آدمی کو پکارتا ہوں تاکہ وہ میرے لیے شفاعت کر دے۔ تو یہ وہی فعل ہے جسے کفار و مشرکین کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اس وقت تک جہاد جاری رکھی جب تک انہوں نے یہ کام نہ چھوڑا۔ تو بات واضح ہوئی کہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، ساتھ میں نبی اور ولی کو پکار رہے ہیں، جیسے آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ان سے اگر کہا جائے بھائی جو تم کر رہے ہو غیر اللہ کو پکارے، غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، دینے والا صرف ایک اللہ ہے، تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ہم یہ بات مانتے ہیں، ہم ان کو جو ہے دینے والا نہیں سمجھ رہے ہیں، سفارشی سمجھ رہے ہیں، اس لیے ہم ان سے مانگتے ہیں۔ تو اس طرح ان کا اعتقاد بھی وہی ہے جو گزشتہ لوگوں کا اعتقاد تھا، اور یہ وہی فعل ہے جسے کفار و مشرکین کیا کرتے تھے۔
مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے جہاد کیا، کس مقصد سے کیا تھا، کس وجہ سے کیا تھا؟ کہ یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، توحید اور شرک میں خلط ملط کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، خالص ایک اللہ کو ماننے کا جو معاملہ ہے اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور نہ ماننے والوں کے ساتھ جہاد جاری رکھا یہاں تک کہ وہ کام چھوڑ دیں۔ تو اس وجہ سے دوسرا قاعدہ یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اچھا، اب دعا کے سلسلے میں اور دیگر جو آیات گزری ہیں، جو 2 آیتیں تقرب الہی کے معاملے میں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، وہ آیت، اور اس کے علاوہ شفاعت کے سلسلے میں جو آیت آئی ہے، کہ ان دونوں آیتوں سے کیا استدلال ہے، کیوں وہ 2 آیتیں یہاں پر ذکر کی ہیں؟ تو ان 2 آیتوں نے درج ذیل جملہ حقائق کی نشاندہی کی۔ اس کی وضاحت میں یہ ہے، نمبر 1، تقرب اور شفاعت کی خاطر عبادت الہی کو غیر اللہ کی طرف پھیرنا کفار و مشرکین کا دین تھا۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی ابتدائی آیتوں میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر آپ سورہ زمر کی ابتدائی آیتیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں دین اسلام اور دین کفار نیز ان کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ آیت کے اندر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ دین اسلام حقیقی کیا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے، وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس طرح تقرب الہی کی خاطر ان کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اور کفار و مشرکین جس مقصد سے عبادت کر رہے تھے وہ غلط ہے۔ اچھا، اس آیت کی دوسری وضاحت کیا ہے؟ بندے اور اس کے رب کے درمیان سفارش کرنے والے کو رکھنا شرک اور بڑا کفر ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کسی تھرڈ پرسن کو لانا یہ کفر اور شرک ہے، رب العالمین کی تنقیص اور توہین ہے، اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی ہے۔ اس کے لیے عذر اور معذرت جھوٹی بات ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ اس دلیل مذکور دونوں آیتوں کے آخر میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سورہ یونس آیت نمبر 18 جو شفاعت کے سلسلے میں ہے، کہ ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس آیت میں، تم سفارش کرنے والے سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس، جبکہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے یا ایسے مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے، مطلب یہ حکم دیا گیا، حکم بیان کیا ہے کہ جو تم سفارش کے مقصد سے تم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، یہ کھلم کھلا شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شرک سے پاک ہے، بری ہے۔ نیز دوسری آیت جو ہے سورہ زمر آیت نمبر 3، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، یقیناً اللہ تعالیٰ جھوٹے اور ناشکر لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ مطلب پہلی آیت میں ایسے لوگوں کا جو عمل ہے وہ شرک کہا، شفاعت کا عمل کو شرک کہا۔ دوسری آیت میں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں جو تقرب الہی کی خاطر جو عبادت کر رہے تھے، اس کا حکم اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ کہ ایسے جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ صحیح راستہ نہیں دکھاتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ طلب شفاعت کی خاطر ہی کفار و مشرکین غیر اللہ کی عبادت میں پڑے، تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کی پاکی بیان فرما دی۔ یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایسا فعل ہے جو رب کی تنقیص اور توہین کا باعث ہے، یہ ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا باعث ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی پاکی بیان فرماتا ہے، تب کسی بھی بری چیز کے اوصاف سے اس کی ذات کی پاکی بیان کرنا ہے۔ تو یہ خلاصہ رہا ان 2 آیتوں کا۔ نیز مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کفار کے اس فعل کو شرک کا نام دیا، یا کفار کا یہ فعل جو شرک ہے
بس جو شخص انہی جیسا کام کرے گا وہ کفار و مشرکین کے گروہ ہی سے ہوگا۔ دوسری آیت میں اسے شدید کفر کہا تو کفار یہ مبالغہ کا صیغہ، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، تو یہ مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے اندر یعنی شدید کفر کا معنی ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا کفر اپنی حد کو پہنچا ہوا تھا، یعنی انتہا درجے کا یہ کفر تھا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ایسے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اس مقصد سے کہ ہمیں اللہ کے یہاں قریب پہنچا دیں گے، کیونکہ یہ پہنچے ہوئے ہستی ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ واسطہ وسیلہ ذریعہ بنانا پڑے گا۔ جیسے دنیا میں کسی کے پاس پہنچنے کے لیے واسطہ وسیلہ بناتے ہیں، تو پیسے کھلا کر رشوت دے کر لوگوں کو، یا پھر جو ہے لوگوں کے واسطے وسیلے توسط سے بڑے لوگوں تک پہنچتے ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ کے پاس بھی پہنچنا کے لیے یہ بزرگوں کا راستہ اختیار کرنا، ان کو ماننا، ان سے مانگنا ضروری ہے۔ تو یہ کھلم کھلا شرک ہے، یہ انتہائی درجے کا کفر ہے، تو جو آج لوگ آسانی سے کرتے ہیں۔ سفارش بنانے میں قبر پرستوں کو یہ شبہ لاحق ہوا۔ اب یہاں پر جو ہے آج کے لوگوں کا جو شبہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ سفارش بنانے میں قبر پرستوں کو شبہ یہ لاحق ہوا کہ انہوں نے اس سے رب کی تکریم اور تعظیم کا ارادہ کیا، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عزت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تکریم کر رہے ہیں، اور اس میں قیاس اولا ہی پر اعتماد کیا۔ انہوں نے رب کو اس زمین پر موجود بادشاہوں اور حکمرانوں کی طرح سمجھا جن سے بغیر کسی واسطے کے کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کی تعظیم و تکریم کی خاطر درمیان میں سفارشی کا ہونا لازمی ہے۔ وہ یہ سمجھا لہٰذا اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ حقدار اور بہتر ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کسی کو بیچ میں ڈالا جائے۔ یہ ان کا جو ہے شبہ رہا، یہ ان کا جو ہے شبہ رہا۔ کسی بڑے موجود بادشاہوں، اچھا انہوں نے قیاس کیا، جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر دنیا کے بادشاہوں پر اللہ تعالیٰ کو قیاس کیا، دنیا کے بادشاہوں یا بڑے آدمی تک پہنچنے کے لیے کسی کا واسطہ ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ان تک نہیں پہنچا جا سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی کو بیچ میں واسطہ وسیلہ بنائیں۔ یہ ان کا شبہ ہے، یہ ان کا جو ہے ڈاؤٹ ہے، یا ان کی جو ہے یہ رائے ہے۔ اب اس کا کیا جواب ہے، ہم کیا جواب دیں گے ایسے لوگوں کو کیا بول کر سمجھائیں گے، کہ کس طرح کا جواب دیں گے؟ تو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل محال اور ناممکن ہے کہ رب کریم کو بادشاہوں اور بڑوں جیسا قرار دے، دنیا کے بادشاہوں جیسا یا دنیا کے بڑے لوگوں کے جیسا قرار دے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور ان پر رب کریم کو قیاس کیا جائے اسی فاسد قیاس کی بنا پر۔ اس کا نام کیا ہے؟ قیاس فاسد۔ تو اس فاسد قیاس کی بنا پر بتوں کی پوجا ہونے لگی تھی، اور کفار مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو سفارشی اور ولی اور دوست بنا لیا تھا۔ یہ قیاس اس بنا پر فاسد ہے۔ کیوں فاسد ہے بھائی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس بنا پر فاسد ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ کن دونوں کے درمیان؟ خالق اور مخلوق کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان فرق، رب اور مربوب یعنی جس کی پرورش کی جائے، ہم مخلوق کے درمیان بڑا فرق ہے۔ اسی طرح مالک اور غلام اور مالدار اور فقیر کے درمیان بھی بڑا فرق ہے۔ جو دنیا میں جو پیسے والے ہیں اور جو غریب ہیں، ان کا گھر دیکھو، ان کا گھر دیکھو، ان کا اسٹیٹس دیکھو، ان کا اسٹیٹس دیکھو، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ تو دنیا ہی میں اتنا بڑا فرق ہے مالداروں اور جو ہے غریبوں میں، اور اسی طریقے سے مالک اور غلام میں۔ تو رب وہ ہے جو قطعاً کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی مالک وہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے، جو خالق وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہر اعتبار سے سب اس کے محتاج ہیں۔ ان لوگوں کے درمیان
اچھا، تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان سفارش کرنے والے بادشاہوں اور بڑوں کے شریک اور ساجی دار ہوتے ہیں، اور جن سے ان کے مصالح جڑے ہوتے ہیں وہی ان کے اعمال اور انصار ہوتے ہیں۔ یعنی مطلب دنیا میں بادشاہوں کے جو پاس سفارش کرنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ جو ان کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی بادشاہوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جو بادشاہ کے پاس دوسروں کی سفارش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو پس بادشاہوں اور بڑوں کا اپنے وزراء اور قریبی لوگوں کی سفارش قبول کرنا صرف اسی واسطے ہوتا ہے کہ بادشاہ انہیں وزراء کے محتاج ہوتے ہیں، ان وزراء کے محتاج ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے ان کی سفارش یا شفاعت کی قبولیت کے محتاج ہیں، اور اس بات سے گھبراتے ہیں کہ ان کی سفارش کے قبول نہ کرنے پر ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں نقص اور کمی واقع نہ ہو جائے۔ مطلب اگر اس کی بات نہیں مانیں گے، اس کی سفارش قبول نہیں کریں گے، تو پھر یہ لوگ پھر ہماری بات نہیں مانیں گے، ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالیں گے، اس وجہ سے ان کی سفارش قبول کر لیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے محتاج ہیں دنیا کے بادشاہ، اسی وجہ سے ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں پاتے ہیں، یعنی انہی وزراء ہی کو پاتے ہیں، لہٰذا ان کی سفارش کی قبولیت کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں، یعنی ان کی سفارش ڈیفینیٹلی دنیا میں قبول ہوتی ہے، دنیا کے بادشاہوں کے پاس ان وزراء کی سفارش۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے بے نیاز ہے، یہ بے نیازی اس کی ذات کو لازم ہے، جیسے اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، جو بھی اس کے علاوہ ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب یہاں پر اس کی دلیل ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 255، یعنی آیت الکرسی میں، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ تو اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے خبر دی ہے کہ سارے آسمانوں اور زمین کا ہی وہی تنہا مالک ہے، لہٰذا اس صورت میں ضروری ہے کہ تمام شفاعتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوں، اور کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی اللہ کا شریک نہیں بلکہ سب محض اللہ کے غلام ہیں، جبکہ اس کے برخلاف دنیا کے والے ایک دوسرے کے حق میں سفارش کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اس وجہ سے جب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ پہلے لوگوں کے شرک میں واقع ہونے کی وجہ طلب شفاعت ہی تھی، تو اس کے بعد وضاحت فرمائی کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں۔ اب شفاعت کی دو قسمیں کیا ہے؟ ایک جائز شفاعت ہے، دوسرا ناجائز شفاعت ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ کلاس میں ہم پڑھیں گے، جہاں تک اس کو ہم روکتے ہیں۔ دوسرے قاعدے میں جو شفاعت کا جو بیان چل رہا ہے، اس کی جو ہے مزید وضاحتیں، مزید تفصیلات اور بھی ہیں، اس کی کیا ہے، کیا جائز شفاعت کیا ہے، اور کن لوگوں یہ کیوں جائز نہیں ہے، اور ناجائز شفاعت کیا ہے، کیوں جائز نہیں ہے، اور جائز شفاعت کیا ہے، یہ کیسے جائز ہوگی، کیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے آئیں گی۔ اور یہاں تو جو آج ہم نے پڑھا تھا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو گزشتہ زمانے کے مشرکین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں بھیجے گئے ہیں، وہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اس مقصد سے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں کر دیں گے، قریب کر دیں گے، ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس مقصد سے کرتے ہیں۔ یہ وہ کہ مورتیاں یہ ان فرشتوں کے، نبیوں کے یا نیک لوگوں کے اوتار ہیں، تو آج کے لوگ بھی اسی مقصد سے ان کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی جو قبر پرست جو لوگ ہیں ان سے بھی اگر ہم کہیں کہ تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں، پھر کیوں ان کے سامنے جھک رہے ہیں؟ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ ہستیاں ہیں، تو لہٰذا ہم ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کہ ہمیں یہ قریب کرنے والے ہیں، اس وجہ سے ان کو خوش کرنے کے لیے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے جب جہاد کیا ہے، تو آج کے لوگوں کا جو عمل کہاں تک جائز ہو سکتا ہے، یہ ایک سوال ہے، یہ بالکل غور کرنے والی بات ہے۔ تو آج جو لوگ
مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایسے کام کر رہے ہیں، یعنی شرک کر رہے ہیں، خلط ملط کر رہے ہیں، پھر بھی مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، جبکہ اس زمانے کے وہ پکے کافر رہے، پکے مشرک سمجھے جاتے رہے، اور آج مسلمان ایسے ہی مسلمانوں کو پکے مسلمان سمجھا جاتا رہا۔ دیکھو یہ توحید کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے کتنا جو ہے گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ تو دوسرے قاعدے میں ہمیں یہی بات بتائی گئی ہے، اور یہاں تک اس کو ہم روکتے ہیں۔